خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال سبحانه وتعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد اللہ به خیرا یصب منہ۔ پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ انسانی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ خوشی کا ہے تو دوسرا حصہ دکھ اور مصیبت کا ہے۔ یعنی انسان کبھی زندگی میں خوش ہوتا ہے تو کبھی مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا ہر معاملہ خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ چیز مومنوں کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مومنوں کا معاملہ بہت عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، تو اس کے اوپر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت وہ مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، تو یہ چیز بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ چیز مومنوں کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی دکھ اور مصیبت نہ ہو۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں، جس گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہر طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کئی شکلوں میں آتی ہے۔ کبھی اولاد کی جدائی کا دکھ اور صدمہ ہوتا ہے، کبھی بے روزگاری کا صدمہ ہوتا ہے، تو کبھی اولاد کی نافرمانی کا دکھ ہوتا ہے، تو کبھی انسان کے اندر یہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، مومن عورتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے مصیبت اور آزمائش کے وقت؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ مصیبت اور پریشانی جو کچھ بھی آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔
تو معلوم چلا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور پریشانی کے وقت ہمیں یہ ایک اصول بتایا کہ جب بھی ایک انسان پریشان ہو، مصیبتوں سے دوچار ہو، اس کے اوپر آزمائشیں آئی، تو اس وقت وہ نماز کی طرف جلدی کرے، اس لیے کہ نماز بڑی بڑی پریشانیوں کا حل ہے۔ نماز کے ذریعے بڑی بڑی مصیبتیں ختم ہوئی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسی بات آپ پہنچتے جس سے آپ پریشان ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، آپ نماز ادا کرتے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی آپ پریشان ہوتے، تو آپ نماز کی طرف متوجہ کرتے، آپ نماز ادا کرتے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ جب بھی تم پریشانی میں ہو، جب بھی تم مصیبت میں ہو، تو تم نماز کو سب سے بہترین ذریعہ سمجھو، بہترین راستہ سمجھو، کہ اس نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت ساری بڑی بڑی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن، یہ اللہ رب العالمین کی دو نشانی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کو تنبیہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا جب سورج یا چاند گرہن لگے، جس نماز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الخسوف یا کسوف کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں نماز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا، اور اس نماز کا نام رکھا صلاۃ الکسوف، یعنی اس وقت مصیبت آن پڑتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ نماز پڑھو۔ لوگ بارش کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بارش اور پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ ایک دن بھی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، کتنی ضرورتیں ہیں پانی کی۔ انسان تو انسان، چوپائے اور پرندے بھی قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اگر بارش نہ ہو، بارش نہ ہو، قحط سالی پڑ جائے۔ تو ایسے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، جس نماز کو ہم صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، جس نماز کو ہم صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اس نماز کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین کے یہاں پہ رکھتے ہیں، قحط سالی ختم کرنے کے لیے، بارش آنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم نماز کا سہارا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ایسے وقت میں۔ تو آزمائش اور پریشانی کے وقت نماز بہترین سہارا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ تھا۔ پوری تاریخ اسلام میں ایسا واقعہ کبھی نہیں آیا، بڑا پرخطر معاملہ تھا۔ مسلمان اس وقت بڑے کمزور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج یہ تیری جماعت، چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ بدر کے رات کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام لوگ سو چکے تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہوئے تھے۔ اب وہاں بھی نماز پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک نماز پڑھتے رہے، اللہ رب العالمین سے نماز کے ذریعے دعا مانگتے رہے۔ اب سوچئے بدر کے کیا حالات ہوئے اس کے بعد۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ ایسا دور، ایسا وقت مسلمانوں کے لیے پورے تاریخ اسلام میں نہیں آ سکتا۔ تو اتنے بڑے خطرے کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سہارا لیا۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، صحیح بخاری کی روایت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک جریج نامی شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جریج عبادت گزار تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ نے اس کو آواز دی، لیکن وہ نماز اپنی جاری رکھا، اپنی والدہ کی آواز پر نہیں گیا۔ اس کی والدہ نے غصے میں آ کر بد دعا دے دی کہ جب تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھے تیری موت نہ آئے گی۔ چنانچہ اسی وقت ایک بدکار عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس کا الزام اس جریج پر لگا دیا۔ عبادت گزار تھا، یہ بہت بڑی بدنامی تھی، بہت بڑا الزام تھا۔ اب سوچئے، یہ چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے، ایک زنا کا الزام ہے، بدکاری کا الزام ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوئے، لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو توڑ دیا، گالیاں دی، برا بھلا کہا، عبادت خانے سے لوگوں نے ان کو نکال دیا، لعن طعن کیا۔ اب سوچئے کتنی پریشانی ہے اس وقت۔ اب تصور کیجئے ان کو کیسا لگ رہا ہوگا، وہ الزام، وہ گناہ جن کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا، پورے سماج اور معاشرے میں کیا بدنامی ہوتی۔ گھبرائے ہوئے، پریشان ہیں۔ وہاں پر بھی الفاظ ہیں حدیث کے، فتوضأ وصلی، حضرت جریج نے وضو کیا، وصلی اور نماز پڑھی، ثم اتی الغلام، پھر غلام کے پاس آیا اور کہا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ پھر اس بچے کے پاس آیا اور پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بول نہیں سکتا، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پیدا ہوا بچہ آج کا وہ کچھ بول دے۔ لیکن جریج نے نماز پڑھی، ایسے وقت میں پریشانی کے عالم میں انہوں نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی۔ انہوں نے نماز پڑھی اور پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے بول پڑا، اللہ رب العالمین نے انہیں قوت گویائی بخشی اور اس بچے نے کہا الرائی، یعنی ایک غلام، ایک چرواہا ہے، میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس طریقے سے وہ بری ہو گئے۔ حضرت جریج نماز کے ذریعے، نماز کا حکم، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ ہمارے اسلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے۔ جب بھی پریشان ہوتے، ان کے اوپر آزمائشیں آتی، مصیبتیں آتی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ایسے ملک سے گزر ہوا کہ وہاں کا بادشاہ وہاں سے گزرنے والی ہر عورت کو اپنے پاس بلاتا۔ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا، غلط ارادے سے بلاتا، اس کے ساتھ بے ادبی کرتا، بدتمیزی کرتا۔ حضرت سارہ کو بھی طلب کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب سوچئے، بیوی کا سوال ہے، ایک عورت کا سوال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں، ان کی بیوی ظالم بادشاہ کے پاس ہے، جس بادشاہ کی تاریخ یہ ہے کہ ہر عورت کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، باہر ہیں، وہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پریشانی کے عالم میں نماز پڑھی۔ اب دیکھیے، جب ان کی بیوی بادشاہ کے پاس سے واپس آئی، پوچھا کیا حال رہا؟ ان کی بیوی نے کہا، یعنی سارہ نے کہا کہ سب خیر رہا۔ کف اللہ ید الفاجر، اللہ رب العالمین نے اس فاجر کے ہاتھ کو مجھ سے روک لیا، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ تو نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی۔ تو آج بھی اگر ہم پریشان ہو، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، ہم نماز کی طرف جلدی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کے اندر یہ صبر آ گیا، سمجھئے اس کو سب سے بڑا خیر مل گیا۔ سب سے بڑا خیر صبر ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے مرفوعاً روایت کیا کہ ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو صبر سے زیادہ وسیع اور بہتر تحفہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں
کہ وجدنا خیر عیشنا بالصبر، کہ میں نے اپنی زندگی میں ان ایام کو سب سے بہتر پایا جن ایام میں نے صبر کیا۔ تو مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنا ہے۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آپ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر پہ لکھ دیا۔ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو مصیبتیں جو آئے، پریشانیاں جائے، تو ہم یہ تصور کریں، یہ سمجھے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی ہماری تقدیر میں ہے۔ ہمارے رونے سے، ہمارے پٹنے سے، ہمارے گھبرانے سے، ہمارے شکوے شکایت کرنے سے یہ مصیبت ختم نہیں ہو جاتی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم روئیں، چلائیں، چیخیں تو یہ مصیبت ختم نہیں ہو جائے گی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو قبول کریں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ہماری تقدیر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، لہذا ہم اسے خوشی خوشی قبول کریں گے۔ اگر ہم اسے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے، اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ جب انسان مصیبتوں سے دوچار ہو تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے خیر کا ارادہ کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں مصیبتوں سے دوچار کیا۔ مصیبت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نہ سمجھے مصیبتوں کو، بلکہ نعمت سمجھے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے مصیبت کے اوپر بھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے، مصیبت سے دوچار کیا، کیونکہ اس مصیبت کے ذریعے ہم وہ مقام تک پہنچ پاتے ہیں جس مقام تک ہمارے اعمال ہم کو نہیں پہنچ پا رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا يكون له عند اللہ المنزلہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک شخص کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک شخص کے مقام کو جنت الفردوس میں لکھ دیا ہے، فما یبلغها بعمل، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر صبر کرے، اور اس صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو اس مقام تک پہنچا دے جس مقام تک وہ نہیں پہنچ پا رہا اپنے عمل کے ذریعے۔ تو جب بھی مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے مقام کو اونچا کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت اونچا مقام تیار کیا ہے جس مقام تک ہم نہیں پہنچ پا رہے اپنے عمل کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، لہذا ہم صبر کریں، لہذا ہم صبر کریں۔ اور اللہ رب العالمین، اب یقین کریں میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ایسے ہی شخص کو آزماتا ہے، ایسے ہی شخص کو مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے جس شخص سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، جس کا دین مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی شخص کو اور ایسے ہی عورتوں کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام آزمائے گئے، ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ان کا 1% بھی ہمارے اوپر وہ مصیبتیں اور وہ آزمائشیں نہیں آ رہی۔ سب سے زیادہ انبیاء کرام آزمائے گئے، بالکل جھنجھوڑ دیے گئے، اس طرح کی آزمائشیں ان کے اوپر آیا کرتی تھی۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اللہ رب العالمین نے کہا پھر اس کے بعد وہ لوگ جو سب سے زیادہ دین کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کو آزماتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی پریشانی آئے، تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے قریب کر رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے۔ ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اگر انسان دین میں مضبوط ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا دین پسند آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا ایمان پسند آ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اور ایسی عورتوں کو آزماتا ہے، اور سخت آزماتا ہے۔ جتنا مضبوط دین ہوگا آزمائش بھی اتنی ہی سخت آئے گی۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ،
ہر شخص کو اس کے دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں اللہ کی آزمائش کو عذاب نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین میں اس حال میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو مصیبتوں کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں۔ پریشانیاں کئی طرح سے آتی ہیں، مصیبتیں کئی طرح سے، آزمائش کئی شکلیں ہیں آزمائشوں کی۔ ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان پریشان ہے، بیمار ہے، بیماریوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، یہ بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو اس کو آزمائش سمجھو اور اللہ رب العالمین کے تقدیر پہ راضی ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ اس بیماری کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، ہمارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی کو چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس کے اوپر انسان صبر کرے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کل بہت ساری خواتین ہیں جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، دوائیوں سے پریشان، ڈاکٹروں سے، ہاسپٹلوں سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے بیماری کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، 18 سال تک تقریباً بیمار رہے۔ اب بیماری ایسی تھی کہ سوائے ایک بیوی کے باقی سب نے چھوڑ دیا، تمام اولادوں نے چھوڑ دیا، بیویوں نے چھوڑ دیا، سوائے ایک بیوی کے۔ 18 سال تک تقریباً بیمار رہے اور اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے، دعا کر رہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری ہے تو ارحم الراحمین ہے۔ 18 سال تک انہوں نے صبر کیا۔ آج ہم 1 مہینہ 15 دن میں گھبرا جاتے ہیں۔ بیماریوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، آپ سوچیں کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا، ہمارے درجات کو بلند کر رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم ایک جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کے شاگرد نے کہا ضرور دیکھا ہے۔ کہا وہ ایک عورت جو ہے کالی عورت، وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، لہذا آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو اپنی بیماری پر صبر کر تو اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں، مجھے یہ بیماری قبول ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو بیماری ہے، یہ مرگی کا جو دورہ ہے، مجھے یہ قبول ہے، میں یہ برداشت کر سکتی ہوں اس جنت کے لیے کہ اس کے بدلے مجھے جنت ملنے والی ہے، لہذا میں اپنے اس بیماری پر صبر کر رہی ہوں، لہذا آپ صرف اتنا دعا کیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس عورت کے لیے دعا کر دی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگرد سے کہا دیکھو ایک جنتی عورت ہے، اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی بیماری کے اوپر صبر کیا۔ اگر آج بھی ہم اپنی بیماری کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں جنت دے گا۔ اسی طریقے سے آزمائش اور مصیبت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، ایسے تو بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن جس شکل میں اور جس طریقے کی آزمائش میں ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس صورت میں آزماتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے لخت جگر کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لیتا ہے، اس دنیا سے وہ ان کا لخت جگر چلا جاتا ہے۔ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، والدین کی موجودگی میں اولاد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، خاص طور سے ماں کے لیے۔ ماں کی ممتا ہی ایسی ہوتی ہے، ان کے دل میں بچوں کی اس طرح محبت ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں امتحان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ دیکھیں میں اس بندی کو کہ وہ کتنا صبر کر پا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں صبر بہت مشکل ہوتا ہے، لہذا صبر کریں، اس کے بدلے جنت ہے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ولد العبد، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے بیٹے کو فوت کرتا ہے
تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے لخت جگر کے روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کیا تو نے میرے بندے کے کلیجے کی ٹھنڈک کو تو نے قبض کر لیا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں۔ تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں سے تب میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جاؤ ابھی اسی وقت اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام شکرانے کا گھر رکھو۔ اس گھر کا نام شکرانے کا گھر رکھو اس لیے کہ اس بندے نے اتنی بڑی آزمائش اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، جزا فضا نہیں کیا، گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر کر لیا۔ اس صبر کے بدلے جنت میں جاؤ ابھی ہی گھر بنا دو اس کے لیے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے صبر کرنے والوں کا، انعام و اکرام اللہ رب العالمین کی طرف سے صبر کرنے والوں کا۔ لیکن آج ہماری مائیں گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہے، چیخ پکار زمانہ جاہلیت کی طرف وابیلا کرنا۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنے رخسار کو، اپنے گال کو تماچا مارے، اپنے سینے کو، گریبان کو چاک کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جاہلیت کا پکارے، روئے، چیخے، چلائے، تو ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا ایسے وقت میں ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیں ایک عورت کا واقعہ، کتنی اللہ رب العالمین نے انہیں صبر سے نوازا تھا، کتنی صابرہ تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا جو حضرت ام سلیم سے تھا، انتقال کر گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، بیمار تھا، انتقال کر گیا۔ وہ اس وقت انتقال کیا جب اس بچے کا باپ یعنی ابو طلحہ گھر میں نہیں تھے، وہ باہر تھے، کام کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ تو اس کی والدہ نے کہا اپنے گھر میں کہ جب ابو طلحہ گھر میں آئے تو کوئی بھی تمے کا ابو طلحہ کو اس بچے کے بارے میں مت بتانا، کچھ بھی مت بتانا۔ وہ عورت سمجھتی تھی اللہ رب العالمین نے انہیں عقل سلیم سے نوازا تھا کہ مرد باہر سے آتے ہیں، کام سے آتے ہیں، پہلے انہیں کیا کرنا چاہیے، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے گھر میں سمجھایا۔ ابو طلحہ گھر آئے، پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو کہا کہ پہلے سے وہ اب اچھی حالت میں ہے، پہلے سے وہ زیادہ آرام میں ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ انتقال کر چکا ہے، ایک کپڑے میں لپیٹ کے گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ اب دیکھیں اس عورت کے صبر کو۔ اس کے بعد اپنے شوہر کو کھانا پیش کی، جب دیکھی کہ وہ کھانا کھا لیے ہیں، اپنے شوہر کے لیے وہ بنی، وہ تیار ہوئی، چنانچہ ابو طلحہ نے ان سے صحبت بھی کی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ ہر طریقے سے فارغ ہو چکے ہیں، تب بڑے پیارے انداز میں اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر کوئی آپ کو کچھ امانت دے پھر وہ آپ سے واپس مانگے تو کیا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، امانت کو اس کے پاس جس کی امانت تھے لوٹا دینا چاہیے۔ تب ام سلیم نے کہا کہ اب آپ اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کریں۔ اب دیکھیں اس کا جذبہ، آج کل کی جو خواتین ہوتی ہیں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں۔ اگر بچہ بیمار پڑ جائے اور شوہر گھر میں نہ ہو تو بار بار اپنے شوہر کو فون کرتی ہیں، وہ کس حالت میں باہر میں ہے، بائک چلا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، وہ کیسے آئے گا، اتنی گھبراہٹ اور پریشانی میں وہ شوہر کو بھی پریشان کرتی۔ تھوڑے سے صبر کریں، صبر تو تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اب دیکھیں اس نے صبر کیا اپنے چھوٹے سے بچے کی وفات پر۔ اس عورت نے صبح کی نماز میں ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دعا دی کہ شاید اللہ رب العالمین تمہاری اس رات میں برکت دے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابہ سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ام سلیم کا بیٹا جو ایک فوت ہوا تھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں 9 بیٹے سے نوازا جو سب کے سب حافظ قرآن تھے۔
یہ صبر کا نتیجہ ہے. ایک بچے پہ اس نے صبر کیا. اللہ رب العالمین نے 9 بیٹے سے نوازا جو سب کے سب حافظ قرآن تھے. اللہ اکبر. تو ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا ہے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ یہ سوچیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین ہم سے بہت زیادہ قریب ہے, اس لیے ہمیں آزما رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے, اس لیے ہمیں آزما رہا, مصیبتوں سے دوچار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کو ہماری دینداری پسند آ رہی ہے. اللہ رب العالمین کو ہمارا ایمان پسند آ رہا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے, مصیبت سے دوچار کر رہا ہے. مصیبت کو اپنے لیے خیر, اپنے لیے شر کا باعث نہ سمجھے, خیر کا باعث سمجھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مصیبت بھی آئے مومنوں پر تو یہ ان کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. تو مصیبت آئے تو آپ برا بھلا نہ کہیں, شکوہ شکایت نہ کریں, بلکہ خیر کا باعث سمجھے. آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمایا ہے, ہمیں وہ مقام دینا چاہتا ہے اس مصیبت اور اس آزمائش کے ذریعے جس مقام تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. لہذا صبر کریں. یہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے وقت, پریشانیوں کے وقت, آزمائشوں کے وقت, جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس بغیر حساب ہے. بغیر حساب ہے اللہ رب العالمین کے پاس. ایک ہوتا ہے کہ چلو یہ حساب ہے, یہ چیز دی جائے گی جو انسان صبر کرتا ہے, لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. ہم اور آپ اگر کسی کو کچھ دیں گے تو اپنی شان کے, اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, لیکن جب اللہ رب العالمین کسی کو کچھ دے گا اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق دے گا. اور اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ رب العالمین کی حیثیت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. اس کی ایک جھلک, صرف ایک جھلک کا اندازہ لگائیں آپ اس حدیث قدسی سے, جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے, امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم, کہ اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, یعنی اب تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, بچے, بوڑھے, عورت, جوان, جتنے لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو لوگ آئے اور مر چکے ہیں, جو آنے والے ہیں, تمام کے تمام ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں. سب لوگ اللہ رب العالمین سے اپنی مرضی کے مطابق مانگے, جتنا چاہے اتنا مانگے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمام لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق دے دوں تو میرے خزانے میں صرف اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کمی تم میں کا کوئی شخص سمندر میں ایک سوئی ڈالے, سوئی نکال کر دیکھے کہ سمندر میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے. اگر ہم سمندر میں سوئی ڈباتے ہیں اور پھر سوئی کو نکالتے ہیں تو سمندر میں کوئی فرق پڑے گا؟ ذرہ برابر بھی کمی آئے گی. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اب میں دنیا کے تمام لوگوں کو, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے افراد ہیں, تمام لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے تمام سوالات کو پورا کرتا رہوں, ان کو دیتا رہوں, تو میرے خزانے میں صرف اتنی ہی کمی آئے گی. تو یہ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے ہے. اللہ رب العالمین بغیر حساب کے ایسے لوگوں کو اجر دے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑا خیر ہے. اگر کسی کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے, صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہو جائے, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا خیر ہے. مصیبت اور پریشانی کے وقت جزع اور فضع نہ کرے, صبر سے کام لے, کوئی گلا شکوہ نہ کرے, شکایت نہ کرے کہیں پر کہ ہمارے ہی قسمت میں یہ مصیبت لکھی تھی, کئی مہینوں سے ہم پریشان ہیں, اپنے آپ کو کوس رہے ہیں, اپنے آپ کو بد نصیب کہہ رہے ہیں, بدقسمت کہہ رہے ہیں. یہ سب صبر کے منافی اور ایمان کے منافی امور ہے. گویا کہ آپ تقدیر پر صحیح سے ایمان نہیں لا پا رہے. تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے تقدیر پر ایمان, تقدیر کی اچھائی اور برائی دونوں پر ایمان لانا ہے. اگر ہم تقدیر پہ اچھے سے ایمان لے آئے کہ یہ مصیبت ہماری تقدیر میں ہے, تو کبھی بھی ہم جزع اور فضع یعنی گھبرائیں گے نہیں, صبر سے کام لیں گے. ہم صبر سے کام لیں گے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, آزمائشیں آتی رہتی ہیں,
پریشانیاں آتی رہتی ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی پریشانی نہ ہو, جس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو, کوئی آزمائش نہ ہو. آج انسان خوش ہے تو کل پریشان ہے, کل پریشان ہے تو آج خوش. اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, یعنی انسانی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک پریشانی ہے تو دوسرا دکھ ہے. کبھی انسان خوش ہوگا تو کبھی غم ہوگا. یہ دنیا میں ہم چاہیں گے کہ خوشی خوشی پوری زندگی گزار لیں تو یہ محال ہے, ناممکن ہے. یہ دنیا میں ہم پوری زندگی خوش نہیں رہ سکتے ہیں. جنت ہی میں ہم خوش رہ سکتے ہیں. مومن جنت میں خوش رہے گا, دنیا میں اس کو خوشی اتنی نصیب نہیں ہوگی. آزمائشیں آتی رہیں گی, مصیبتیں آتی رہیں گی, خوشی اور غم ہوتا ہی رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. آپ نے کہہ دیا یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. آپ نے فرما دیا یہ قید خانہ ہے. ایک قیدی جیل میں کیسی زندگی گزارتا ہے؟ آرام کی زندگی گزارتا ہے؟ سکون سے وہ رہ پاتا ہے؟ ہرگز نہیں. گھر جیسا سکون نہیں رہتا ہے, گھر جیسا کھانا پینا نہیں رہتا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھا سکتا. اس کا من جو چاہے کھانے کا, ایک قیدی کا وہ نہیں کھا سکتا. جو چاہے پہننے کا وہ نہیں پہن سکتا. اپنی مرضی سے وہ جیل کے باہر جا ہی نہیں سکتا. تو جیل کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ قید والی زندگی کتنی پریشانیاں والی ہوتی ہے, کتنی تکلیف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. مومن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح ایک قیدی جیل میں پریشانیوں کو جھیلتا ہے, برداشت کرتا ہے, اسی طریقے سے ایک مومن یہ دنیا میں پریشانیوں کو, آزمائشوں کو دیکھتا رہے, اس کے اوپر صبر کرتا رہے, آزمائشوں کو جھیلتا رہے. اور ان کے اوپر ہمارے لیے بہت بڑا اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام رکھا ہے. لہذا آزمائش اور جب بھی کوئی پریشانی آئے ہم اسی وقت صبر کریں, اسی وقت ہم صبر کر لیں. ایسا نہیں کہ پہلے اچھے سے رو لے, پیٹ لے, اچھے سے خوب چیخ لیں, چلائیں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ اب پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے, ہمارے رونے سے, ہمارے پیٹنے سے یہ پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے رونے اور پٹنے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے پریشانی مبتلا کیا, مصیبت دیا, اللہ رب العالمین اس کو دور کرے. اس کے بعد ہم سوچیں کہ چلو اب صبر کر لیتے ہیں, یہ مصیبت تو ختم نہیں ہوئی, ہم صبر کر لیتے ہیں, تو اس وقت صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا جہاں ایک بوڑھی عورت قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری, اللہ رب العالمین سے ڈرو اور صبر کرو. اس بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا اور کہا جائیں آپ اپنا کام کریں, آپ کو کیا معلوم کہ مجھے کتنی بڑی مصیبت آئی ہے. چنانچہ بعد میں اسے بتایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ فوراً آپ کے دروازے پر پہنچی اور کہا معاف کیجئے میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر پہلی ہی آزمائش کے وقت, یعنی جس وقت آزمائش آئے, جس وقت مصیبت آئے, اسی وقت صبر کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں, یہ بہت بہترین دعا ہے ایک طرح سے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بہت بہترین دعا ہے. ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا وفات ہوا تو میں نے سوچا کہ اب اس سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے. سب سے پہلے مہاجر تھے, جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا کہ ان سے بہتر اب کون مجھے مل سکتا ہے, یہ تو سب سے بڑے مہاجر تھے. پھر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھی. دنیا کے سب سے بہترین آدمی سے ان کا نکاح ہوا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. یا انا للہ و انا الیہ راجعون کا فائدہ ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے, پریشانی, اسی وقت ہمیں صبر کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. یہ سوچنا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے, تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے مصیبتوں کے خاتمے کے لیے, نماز کا اہتمام کرے اور صبر سے کام لے, یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آزمائش کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو بھی آزمائش آئے, جو بھی مصیبتیں آئیں, اس کے اوپر ہم اور آپ اچھے سے صبر کریں, اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے جن انعام اکرام سے نوازنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا, اس کے ضرور ہم مستحق بنیں گے. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.